اللہ 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 اللہ۔ مجھے یاد ہے وہ منظر جب میں روس گیا ہوا تھا، تو روس کے اندر وہاں ایک علاقہ ہے، داغستان کہلاتا ہے، اور اس کے اندر یہ وہی علاقہ ہے جس میں کوہ قاف بھی واقع ہے۔ کوہ قاف آپ نے سب لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا، کوہ قاف کا بچپن سے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، کوہ قاف کے جنات اور پریاں اور خدا جانے، لیکن وہ تو سب داستانیں ہیں، لیکن واقعی حقیقی کوہ قاف۔ تو جب میں وہاں پر دورہ کر رہا تھا تو وہاں کے علماء نے، وہ علماء جنہوں نے ان حالات میں علم حاصل کیا، انہوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا۔ کوہ قاف کی چوٹی پر ایک بستی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا اور مجھے دعوت دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں خطاب کروں اور ان سے کچھ گزارشات پیش کروں۔ تو میں جب وہاں پہنچا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اجتماع تھا، 14ویں رات کا چاند تھا اور کوہ قاف کا عجیب منظر تھا، اور اس میں وہاں پر ایک بہت بڑا، تقریباً ایسا ہی اجتماع ہوگا جیسا اس وقت ہے، تقریباً اتنا بڑا اجتماع۔ تو قبل اس کے کہ میں خطاب کروں اور کوئی بیان کروں، مجھ سے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت مجھے ملی، وہیں کے علماء، داغستان کے علماء، اور انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کرنے شروع کیے۔ سوال تو اس انداز سے کر رہے تھے جیسے کہ کوئی مستفتی، یعنی مسئلہ پوچھنے والا وہ سوال کرتا ہے، اس طرح مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ لیکن میں نے ان کے سوالات سے اندازہ لگایا کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ میرا امتحان لینے کے لیے کر رہے۔ یعنی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو مجھ سے واقف نہیں تھے، تو ان کو یہ فکر تھی کہ یہ آدمی باہر سے آیا ہے اور پتہ نہیں کس قسم کے خیالات، نظریات رکھتا ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں گمراہی پھیلا دے۔ اس لیے پہلے انہوں نے سوالات کا ایک بہت لمبا سلسلہ، باقاعدہ لکھے ہوئے سوالات، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سوالات کرنے شروع کیے۔ میں اس کا جواب دیتا رہا، لیکن سوالات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ در حقیقت سوالات مستفتی والے سوالات نہیں ہیں، یہ ممتحن والے سوالات ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی صحیح نظریات، صحیح خیالات رکھتا ہے کہ نہیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہے ان کے نظریات میں اور اس کے افکار میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر اس کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، تاکہ کہیں گمراہی نہ پھیلا دے۔ لیکن جب میں نے سب سوالات کے جواب دے دیے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور گلے ملے، اور پھر وہ اپنا کتابوں کا ذخیرہ لے کر آئے۔ انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یہ جلالین ہے، یہ شرح وقایہ ہے، یہ فلاں کتاب ہے، یہ ہم نے اس جبر و استبداد کے دور میں، جبکہ قرآن کریم رکھنا بھی جرم تھا، ان کتابوں کو ہم نے تہخانوں کے اندر چھپا چھپا کر ان کی حفاظت کی ہے۔ ان کے ورق جو ہیں وہ زمانے کی گردش سے بہت ہی بوسیدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ کتابیں انہوں نے مجھے آنکھوں سے دکھائیں کہ یہ ہیں وہ کتابیں جن کی ہم نے حفاظت کی ہے۔ جبکہ ایک انسان کو اگر اس کے پاس قرآن کریم مل جائے تو پورے خاندان کو تباہ و برباد کر ڈالا جاتا تھا۔ تو اس وقت مجھے عبرت ہوئی
کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی یہ حلاوت عطا فرمائی.